حکومت کس کس چیز پر سبسڈی دے؟ حکومت کی اولین ترجیح کھانے پینے کی اشیاء پر سبسڈی دینا ہے۔ پیٹرول مہنگا ہے تو عوام کم استعمال کرے۔ محمد عارف میمن کے مطابق وزیر سائنس و ٹیکنالوجی شبلی فراز کا مضحکہ خیز بیان اس وقت سامنے آیا جب پٹرول 160 روپے فی لیٹر پر پہنچ چکا تھا۔ عوام کو کس کس چیز پر سبسڈی دی جا رہی ہے اس کا خود عوام کو بھی علم نہیں۔ روزانہ صبح اٹھتے ہی اشیاء خوردنوش کے نئے نرخ سامنے آتے ہیں۔ 10 کلو آٹے کا تھیلا 750 روپے، تیل 420 روپے لیٹر اور گھی 350 روپے کلو کے حساب سے مارکیٹ میں بک رہا ہے۔ حکومت کی اولین ترجیح کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں کنٹرول کرنا ہے، مگر یہاں ایسا لگتا ہے جیسے حکومت کی اولین ترجیح عوام کے منہ سے آخری نوالا چھیننا ہے۔ پیٹرول مہنگا ہے تو کم استعمال کرنے والا بیان دینے سے قبل موصوف وزیر کو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پیٹرول کوئی پینے یا نہانے والی چیز نہیں، یہ ضرورت کے استعمال میں آنے والا ایندھن ہے۔ عوام بے وقوف نہیں کہ بلا ضرورت ایندھن چلاتے پھریں۔ موصوف وزیر کے بیان سے ایسا لگتا ہے جیسے وہ کہہ رہے ہوں کہ عوام خودکشی کرنے کے لیے بھی پیٹرول کا استعمال نہ کریں، اور اگر کریں تو کم سے کم استعمال کر کے خود کو آگ لگائیں۔ اس طرح کے بیانات دراصل پی ٹی آئی کی پہچان بن چکے ہیں۔ کبھی یہ 200 روپے کلو بکنے والے مٹر 5 روپے کلو بکنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو کبھی حکومت میں آنے سے قبل پیٹرول 40 روپے لیٹر فروخت کرنے کا عوام کو چونا لگاتے ہیں۔ کنٹینر پر کھڑے ہو کر کرپشن ختم کرنا آسان ہے، مہنگائی ختم کرنا آسان ہے۔ بجلی گیس پیٹرول مہنگا ہونے پر وزیر اعظم کو چور کہنا آسان ہے، مگر آج جب خان صاحب خود وزیر اعظم کی کرسی پر تشریف فرما ہے تو لگتا ہے وہ سب باتیں محض مذاق میں کی گئی تھیں۔ اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر وزیر اعظم نے کہا تھا کہ میں 100 دن میں کرپشن ختم کر دوں گا۔ وہ 100 دن کہاں گئے؟ وہ 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریوں کے دعوے بھی محض پی ٹی آئی کے مذاق کا حصہ ثابت ہوئے۔ پی ٹی آئی تقریباً ہر میدان میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ معیشت کا یہ عالم ہے کہ قرض پہ قرض بڑھتا جا رہا ہے، ڈالر کی پرواز مسلسل جاری ہے، روپیہ تنزلی کا شکار ہے، لیکن حکومت کہہ رہی ہے کہ ملک ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہے۔ وہ کون سی شاہراہ ہے جو عوام کو نظر نہیں آ رہی؟ وہ کون سی ترقی ہے جو عوام چشمہ لگا کر بھی نہیں دیکھ پا رہے؟ مہنگائی نے غریب کی زندگی جہنم بنا دی ہے۔ ملک میں خودکشیوں کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ بے روزگار نوجوان غلط راستوں پر چل پڑے ہیں، جس سے اسٹریٹ کرائم میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے، مگر حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں۔ میرے ایک دوست نے ماسٹرز کیا ہے، مگر بے روزگاری کی وجہ سے وہ محض 20,000 روپے کی ایک معمولی نوکری کرنے پر مجبور ہے۔ گھر کے حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ وہ اکثر خودکشی کی باتیں کرتا نظر آتا ہے۔ میرٹ کا قتل عام مسلسل جاری ہے، جس کا اندازہ سرکاری نوکریوں کی بدنربان سے بآسانی لگایا جا سکتا ہے۔ ایسے میں حکومت کے شغلی بیان عوام کے دلوں پر جلتی کا کام کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی 3 سالہ کارکردگی دیکھی جائے تو اس میں کوئی ایک ڈھنگ کا منصوبہ شامل نہیں۔ جو گنتی کے 2-4 منصوبے مکمل کیے بھی ہیں تو یہ وہ منصوبے ہیں جو گزشتہ حکومتیں شروع کر کے گئی تھی۔ پی ٹی آئی نے محض انڈا، مرغی، کٹا اور روٹی سالن جیسے فقیروں والے منصوبوں کا آغاز کر کے عوام کو واقعی فقیر بنا دیا ہے۔ یہ ساز پروگرام بھی غریب کے لیے نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پہلے ہی نوکری پیشہ یا اپنے کاروبار سے جڑے ہیں۔ یہاں میرٹ کا کوئی پیمانہ نہیں، غریب 2 وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے۔ ساز پروگرام کے ذریعے اسی غریب کا حق مار کر ایک ایسے گھرانے کو 12,000 جو اب 13,000 کر دیے جا رہے ہیں، جن کے پاس پہلے ہی آمدن کا بہترین ذریعہ موجود ہے۔ یا اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنے اپنوں میں والی مثال ہے۔ کامیاب نوجوان میں بھی ان لوگوں کو پہلی ترجیح پر رکھا گیا ہے جن کے پاس پہلے ہی اپنا بزنس موجود ہے۔ بے روزگار نوجوانوں کے لیے نہ پہلے کسی نے سوچا اور نہ آئندہ کبھی اس پر سوچا جائے گا۔ ملک میں نوجوانوں کی اکثریت میٹرک پاس یا مڈل پاس ہے، بعض تو بالکل ہی ناخواندہ ہیں۔ ان کے لیے آزادی سے لے کر اب تک کوئی منصوبہ زیر غور نہیں لایا گیا، اور جن کے لیے لایا گیا انہیں بھی قرض کی شکل میں محض لولی پاپ دیا جا رہا ہے۔ ترقی کے نام پر ملک میں جو حشر برپا ہے، اس کی روک تھام کی کوئی سبیل دکھائی نہیں دیتی۔ حکومت میں موجود ایک سے بڑھ کر ایک فنکار اپنی حکومت کے دفاع میں لگا ہوا ہے۔ کوئی ترقی کی بات کرتا نظر آتا ہے تو کوئی وزیر اعظم کا دفاع کرنے میں مصروف ہے۔ جو زیادہ جھوٹی تقریر کرنے کا ماہر ہے اسے انعام میں سرٹیفکیٹ دینے کی پہلی مرتبہ تقریب بھی منعقد کی گئی اور اس کا پیسہ بھی عوام کی جیب سے نکالا گیا۔ عوام کی بھلائی کے لیے بلائے جانے والے اجلاس بھی یہاں آ کر ختم ہو جاتے ہیں کہ اپوزیشن کو کیسے سنبھالنا ہے۔ وزیر اعظم اپنی ہر تقریر میں اپوزیشن کو لازمی لتاڑتے ہیں۔ مہنگائی اور بے روزگاری کا سارا ملبہ بھی انہی کے کھاتے میں ڈالنا جیسے ایک پالیسی بیان بن چکا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں بتاتے کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے کون سے چاند تارے توڑے ہیں، ہم نے عوام پر ایسا کیا احسان کر دیا کہ وہ انہیں اچھے الفاظ میں یاد کرے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ عوامی نمائندوں کو پہلے پیٹ پیچھے برا بلا بولتے تھے، اب یہ فرق آیا ہے کہ انہیں منہ پر بھی نازیبا الفاظ سے پکارا جاتا ہے۔ گالم گلوچ اور بدکلامی کی مہم بھی پی ٹی آئی نے شروع کی تھی۔ اس سے قبل عوام میں کچھ تہذیب تھی، لیکن اب یہ تہذیب مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے اور اس کا شکار انہی کے
لوگ بن رہے ہیں۔ آخر میں محض اتنا ہی کہوں گا کہ اب حکومت کے کسی وعدے پر عوام کو بھروسہ نہیں۔ 2 سال کا عرصہ بھی کسی نہ کسی طرح گزر جائے گا، اس کے بعد انتخابات کا سال ہوگا، ایک مرتبہ پھر ملک پر وہی لوگ برسر اقتدار آئیں گے جنہیں پی ٹی آئی چور اور ڈاکو کے نام سے پکارتی ہے۔ یہ چور اور ڈاکو آگے چل کر ملک کو مزید کھوکھلا کر دیں گے، لیکن یہاں کم از کم نئے پاکستان کا نعرہ نہیں ہوگا۔ یہ وہی پرانی معاشی بدماشی اور ہنسوں کا ہیر پھیر کر کے عوام کی آئندہ 5 سالہ کچھ ریلیف فراہم کریں گے، لیکن اس کے بعد یقیناً ملک دیوالیہ ہو چکا ہوگا، جس کی ذمہ داری چوروں اور ڈاکوؤں پر نہیں بلکہ نئے پاکستان کا نعرہ لگانے والوں پر عائد ہوگی۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔